آپ بتائیں کہ وہ اس نہج پہ جو پہنچ گئی ہیں، آپ آرٹسٹ کو دیکھتی بھی رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور آج کل تو یہی ہے کہ جتنا سوشل میڈیا پر آپ ہٹ ہیں اتنا آپ کو ڈرامے بھی مل رہے ہیں، ہونا بھی پڑتا ہے، تو یہ بیلنس کیسے رکھنا ہے آپ نے؟ اچھا، بلیزہ شاہ کی بات کریں نا، ہمیشہ وہ کنٹروورشل کچھ عرصے بعد وہ بچی رہی ہے۔ میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں، میں ایک ماں ہوں، مجھے پتا ہے کہ ٹین ایج ایک بڑی خطرناک سٹیج ہے جس میں اگر آپ کی صحیح پرورش، گائیڈنس، آپ کے دوست اگر صحیح نہ ہوں، آپ کو صحیح کمپنی نہ ملے، تو آپ ایک بڑی ڈارک سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں، اور آپ کو روکنے والے لوگ نہیں ہوتے بلکہ آپ کو اور اس کے اندر دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے مینٹل جو ہے نا اسٹیٹ ہر شخص کی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو لوگ ٹرول کرتے ہیں تو آپ ایک اور مسٹیک کرتے ہیں، پھر آپ ایک اور مسٹیک کرتے ہیں۔ شی ہیز بین میکنگ مسٹیکس، بٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بظاہر مضبوط دکھائی دیتی ہیں لیکن اندرونی طور پر کئی مسائل سے وہ دوچار ہیں۔ جی ہاں، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اب کے کچھ مسٹیکس ہیں نا، لوگ سیکھتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار دور ہو جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور کچھ لوگ اور مسٹیکس کرتے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اور سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کی دنیا میں ہوتا کیا ہے، آپ اریز نہیں کر سکتے۔ ایک بار ایک پکچر چلی گئی، ویڈیو چلی گئی، آپ کی کوئی سٹیٹمنٹ آ گئی، آپ نے کچھ کہا کیا، اٹس گوئنگ ٹو بی دیئر فار ایور۔ نہیں تو بیلنس پھر کیسے رکھا جائے؟ تو بڑا پرابلم ہو گیا نا۔ کیسے پہلے کے آرٹسٹ بہت کم ہوتے تھے، سوشلائز بھی کم کرتے تھے، ان کا وہ ایک کرزما بھی الگ تھا، وہ جب نکلتے تھے لوگ ان سے آٹوگراف، لیکن اب سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ پاپولر ہوتے ہیں، تو کیا بیلنس رکھنا اب ضروری ہے میرے خیال سے؟ انٹرنیٹ جو ہے نا، میں کہتی ہوں دنیا کی ان کے کو فائدہ بھی بہت ہوا ہے لیکن تباہی بھی، اور ابھی تو اے آئی آئے گی، اس نے جو ہمیں الگ پاگل کرنا ہے، تو آپ کی سوچ ہے کہ کیا کیا چیزیں آ رہی ہوں گی۔ آئی جسٹ تھنک کہ ایسے کسی کو نا کسی پہ اٹیک کرنا، یا یہ آپ کو نہیں پتا اس کی وہ کس اسٹیٹ سے گزر رہی ہیں، اور کسی دیکھیں، اور آسان نہیں ہے، ملینز آف فالوورز، اور اس کو آپ اگر ڈی ایکٹیویٹ کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کتنا ٹوٹ گیا اندر سے، کہ اپنی سالوں کی محنت اور شوبز پرسنالٹی۔ اور ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ جب کوئی ڈپریشن میں ہو اور ایسا کچھ کریں تو ریچ آؤٹ، آپ ان سے ضرور بات کریں، ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ مطلب یہ بھی ایک جو اس نے قدم اٹھایا بڑا ایکسٹریم ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بڑا ایکسٹریم ہے۔ ان کو چاہیے کہ جو دوست ہیں کہ بھائی ان کے سپورٹ میں آئے، ان سے پوچھیں، ان سے کمیونیکیشن گیپ نہ کریں، کیونکہ کون کس مائنڈ سیٹ میں ہے اس وقت آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ جب سیلیبریٹیز کے نیچے کامنٹس کر کے گالیاں دیتے ہیں، غلط لکھتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے یا کون سا میڈل آپ کو اس کے بعد؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں جو آپ کو پسند نہیں آپ اس کو انفالو کریں، لیکن پلیز اس کو برا بھلا اس کی ایج شیمنگ کرنی، کسی اور بات پہ شیمنگ کرنی مت، کا شدید گناہ ہے، اور اوپر سے یہ کہ بہت غلط بات۔ ویسے یہ ریگولیٹ کرنے کی اب ضرورت آ گئی ہے، کیونکہ جب یہ نیا نیا سوشل میڈیا آیا نا تو ایک مشروم گروتھ اور لوگوں نے کامنٹ سیکشن آف ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ آئی فیل کامنٹس جو ہے یہ جو کامنٹس والا آپشن جب آیا تو بس سمجھے کہ ورلڈ وار تو یہیں سے شروع ہو گئی تھی، کہ یہ ایک وجہ بنی جس نے اتنے بچوں کی زندگی خراب کی ہے۔ اٹس ٹیریبل ہے۔ گیمنگ دنیا میں الگ مسئلے چل رہے ہیں، گیمنگ دنیا کا بچے ایسے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ ایک ہی اس میں ورچوئل ورلڈ میں چلے گئے ہیں، وہ واپس آ نہیں رہے وہ۔ اچھا، ابھی ایک ماں کے میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اس کا بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، اور اس کے بعد آیا اور رو رہا اور کہہ رہا ہے ماما آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کل یو، ماما آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کل یو، آئی لو یو، کین یو ڈائی ہیپی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کل یو۔ آپ بتائیں کہ وہ اس نہج پہ جو پہنچ گئی ہیں، آپ آرٹسٹ کو دیکھتی بھی رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور آج کل تو یہی ہے کہ جتنا سوشل میڈیا پر آپ ہٹ ہیں اتنا آپ کو ڈرامے بھی مل رہے ہیں، ہونا بھی پڑتا ہے، تو یہ بیلنس کیسے رکھنا ہے آپ نے؟ اچھا، بلیزہ شاہ کی بات کریں نا، ہمیشہ وہ کنٹروورشل کچھ عرصے بعد وہ بچی رہی ہے۔ میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں، میں ایک ماں ہوں، مجھے پتا ہے کہ ٹین ایج ایک بڑی خطرناک سٹیج ہے جس میں اگر آپ کی صحیح پرورش، گائیڈنس، آپ کے دوست اگر صحیح نہ ہوں، آپ کو صحیح کمپنی نہ ملے، تو آپ ایک بڑی ڈارک سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں، اور آپ کو روکنے والے لوگ نہیں ہوتے بلکہ آپ کو اور اس کے اندر دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے مینٹل جو ہے نا اسٹیٹ ہر شخص کی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو لوگ ٹرول کرتے ہیں تو آپ ایک اور مسٹیک کرتے ہیں، پھر آپ ایک اور مسٹیک کرتے ہیں۔ شی ہیز بین میکنگ مسٹیکس، بٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بظاہر مضبوط دکھائی دیتی ہیں لیکن اندرونی طور پر کئی مسائل سے وہ دوچار ہیں۔ جی ہاں، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اب کے کچھ مسٹیکس ہیں نا، لوگ سیکھتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار دور ہو جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور کچھ لوگ اور مسٹیکس کرتے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اور سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کی دنیا میں ہوتا کیا ہے، آپ اریز نہیں کر سکتے۔ ایک بار ایک پکچر چلی گئی، ویڈیو چلی گئی، آپ کی کوئی سٹیٹمنٹ آ گئی، آپ نے کچھ کہا کیا، اٹس گوئنگ ٹو بی دیئر فار ایور۔ نہیں تو بیلنس پھر کیسے رکھا جائے؟ تو بڑا پرابلم ہو گیا نا۔ کیسے پہلے کے آرٹسٹ
بہت کم ہوتے تھے, سوشلائز بھی کم کرتے تھے, ان کا وہ ایک کرزما بھی الگ تھا, وہ جب نکلتے تھے لوگ ان سے آٹوگراف. لیکن اب سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ پاپولر ہوتے ہیں, تو کیا بیلنس رکھنا اب ضروری ہے میرے خیال سے؟ انٹرنیٹ جو ہے نا, میں کہتی ہوں دنیا کی ان کے کو فائدہ بھی بہت ہوا ہے لیکن تباہی بھی. اور ابھی تو اے آئی آئے گی, اس نے جو ہمیں الگ پاگل کرنا ہے, تو آپ کی سوچ ہے کہ کیا کیا چیزیں آ رہی ہوں گی. آئی جسٹ تھنک کہ ایسے کسی کو نا کسی پہ اٹیک کرنا, یا یہ آپ کو نہیں پتا اس کی وہ کس اسٹیٹ سے گزر رہی ہیں, اور کسی دیکھیں اور آسان نہیں ہے, ملینز آف فالوورز, اور اس کو آپ اگر ڈی ایکٹیویٹ کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کتنا ٹوٹ گیا اندر سے, کہ اپنی سالوں کی محنت اور شوبز پرسنالٹی. اور ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ جب کوئی ڈپریشن میں ہو اور ایسا کچھ کریں تو ریچ آؤٹ, آپ ان سے ضرور بات کریں, ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ مطلب یہ بھی ایک جو اس نے قدم اٹھایا بڑا ایکسٹریم ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بڑا ایکسٹریم ہے. ان کو چاہیے کہ جو دوست ہیں کہ بھائی ان کے سپورٹ میں آئے, ان سے پوچھیں, ان سے کمیونیکیشن گیپ نہ کریں, کیونکہ کون کس مائنڈ سیٹ میں ہے اس وقت آپ کو نہیں معلوم ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ جب سیلیبریٹیز کے نیچے کامنٹس کر کے گالیاں دیتے ہیں, غلط لکھتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے, یا کون سا میڈل آپ کو اس کے بعد, کچھ بھی نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں جو آپ کو پسند نہیں آپ اس کو انفالو کریں, لیکن پلیز اس کو برا بھلا اس کی ایج شیمنگ کرنی, کسی اور بات پہ شیمنگ کرنی مت, کا شدید گناہ ہے. اور اوپر سے یہ کہ بہت غلط بات, ویسے یہ ریگولیٹ کرنے کی اب ضرورت آ گئی ہے, کیونکہ جب یہ نیا نیا سوشل میڈیا آیا نا تو ایک مشروم گروتھ, اور لوگوں نے کامنٹ سیکشن آف ریگولیٹ کرنا چاہیے. آئی فیل کامنٹس جو ہے, یہ جو کامنٹس والا آپشن جب آیا تو بس سمجھے کہ ورلڈ وار تو یہیں سے شروع ہو گئی تھی, کہ یہ ایک وجہ بنی جس نے اتنے بچوں کی زندگی خراب کی ہے. اٹس ٹیریبل ہے. گیمنگ دنیا میں الگ مسئلے چل رہے ہیں, گیمنگ دنیا کا بچے ایسے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ ایک ہی اس میں ورچوئل ورلڈ میں چلے گئے, وہ واپس آ نہیں رہے وہ. اچھا, ابھی ایک ماں کے میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اس کا بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا, اور اس کے بعد آیا اور رو رہا اور کہہ رہا ہے ماما آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کل یو, ماما آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کل یو, آئی لو یو, کین یو ڈائی ہیپی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کل یو. آپ بتائیں کہ وہ اس نہج پہ جو پہنچ گئی ہیں, آپ آرٹسٹ کو دیکھتی بھی رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ, اور آج کل تو یہی ہے کہ جتنا سوشل میڈیا پر آپ ہٹ ہیں اتنا آپ کو ڈرامے بھی مل رہے ہیں, ہونا بھی پڑتا ہے, تو یہ بیلنس کیسے رکھنا ہے آپ نے؟ اچھا, بلیزہ شاہ کی بات کریں نا, ہمیشہ وہ کنٹروورشل کچھ عرصے بعد وہ بچی رہی ہے. میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں, میں ایک ماں ہوں, مجھے پتا ہے کہ ٹین ایج ایک بڑی خطرناک سٹیج ہے, جس میں اگر آپ کی صحیح پرورش, گائیڈنس, آپ کے دوست اگر صحیح نہ ہوں, آپ کو صحیح کمپنی نہ ملے, تو آپ ایک بڑی ڈارک سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں, اور آپ کو روکنے والے لوگ نہیں ہوتے بلکہ آپ کو اور اس کے اندر دھکیل رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کے مینٹل جو نا اسٹیٹ ہر شخص کی ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو لوگ ٹرول کرتے ہیں تو آپ ایک اور مسٹیک کرتے ہیں, پھر آپ ایک اور مسٹیک کرتے ہیں. شی ہیز بین میکنگ مسٹیکس, بٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچی ہے. اچھا, انہوں نے کہا ہے کہ بظاہر مضبوط دکھائی دیتی ہیں لیکن اندرونی طور پر کئی مسائل سے وہ دوچار ہیں. جی ہاں, اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, اب کے کچھ مسٹیکس ہیں نا, لوگ سیکھتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار دور ہو جاؤ, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, اور کچھ لوگ اور مسٹیکس کرتے ہیں ایک کے بعد ایک. اور سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کی دنیا میں ہوتا کیا ہے, آپ اریز نہیں کر سکتے. ایک بار ایک پکچر چلی گئی, ویڈیو چلی گئی, آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ آ گئی, آپ نے کچھ کہا کیا, اٹس گوئنگ ٹو بی دیئر فار ایور. نہیں تو بیلنس پھر کیسے رکھا جائے, تو بڑا پرابلم ہو گیا نا. کیسے پہلے کے آرٹسٹ بہت کم ہوتے تھے, سوشلائز بھی کم کرتے تھے, ان کا وہ ایک کرزما بھی الگ تھا, وہ جب نکلتے تھے لوگ ان سے آٹوگراف, لیکن اب سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ پاپولر ہوتے ہیں, تو کیا بیلنس رکھنا اب ضروری ہے میرے خیال سے؟ انٹرنیٹ جو ہے نا, میں کہتی ہوں دنیا کی ان کے کو فائدہ بھی بہت ہوا ہے لیکن تباہی بھی. اور ابھی تو اے آئی آئے گی, اس نے جو ہمیں الگ پاگل کرنا ہے, تو آپ کی سوچ ہے کہ کیا کیا چیزیں آ رہی ہوں گی. آئی جسٹ تھنک کہ ایسے کسی کو نا کسی پہ اٹیک کرنا, یا یہ آپ کو نہیں پتا اس کی وہ کس اسٹیٹ سے گزر رہی ہیں, اور کسی دیکھیں اور آسان نہیں ہے, ملینز آف فالوورز, اور اس کو آپ اگر ڈی ایکٹیویٹ کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کتنا ٹوٹ گیا اندر سے, کہ اپنی سالوں کی محنت اور شوبز پرسنالٹی. اور ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ جب کوئی ڈپریشن میں ہو اور ایسا کچھ کریں تو ریچ آؤٹ, آپ ان سے ضرور بات کریں, ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ مطلب یہ بھی ایک جو اس نے قدم اٹھایا بڑا ایکسٹریم ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بڑا ایکسٹریم ہے. ان کو چاہیے کہ جو دوست ہیں کہ بھائی ان کے سپورٹ میں آئے, ان سے پوچھیں, ان سے کمیونیکیشن گیپ نہ کریں, کیونکہ کون کس مائنڈ سیٹ میں ہے اس وقت آپ کو نہیں معلوم ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ جب سیلیبریٹیز کے نیچے کامنٹس کر کے گالیاں دیتے ہیں, غلط لکھتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے, یا کون سا میڈل آپ کو اس کے بعد, کچھ بھی نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں جو آپ کو پسند نہیں آپ اس کو انفالو کریں, لیکن پلیز اس کو برا بھلا اس کی ایج شیمنگ کرنی, کسی اور بات پہ شیمنگ کرنی مت, کا شدید گناہ ہے. اور اوپر سے یہ کہ بہت غلط بات. ویسے یہ ریگولیٹ کرنے کی اب ضرورت آ گئی ہے, کیونکہ جب یہ نیا نیا سوشل میڈیا آیا نا تو ایک مشروم گروتھ, اور لوگوں نے کامنٹ سیکشن آف ریگولیٹ کرنا چاہیے. آئی فیل کامنٹس جو ہے, یہ جو کامنٹس والا آپشن جب آیا
تو بس سمجھے کہ ورلڈ وار تو یہیں سے شروع ہو گئی تھی کہ یہ ایک وجہ بنی جس نے اتنے بچوں کی زندگی خراب کی ہے. اٹس ٹیریبل ہے. گیمنگ دنیا میں الگ مسئلے چل رہے ہیں. گیمنگ دنیا کا بچے ایسے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ ایک ہی اس میں ورچوئل ورلڈ